الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے اصل مال سے کسی کو زیادہ دینے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ مطلب یہ کہ اصل مال سے اگر کچھ زیادہ دے دیا جائے تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا، اس کی قیمت طے ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینہ پہنچنے پر میں اس کی قیمت تمہیں ادا کر دوں گا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جابر کو جتنا اونٹ کا مال طے ہوا وہ بھی اس کو پیش کر دو، اور اس اصل مال سے کچھ زیادہ یعنی ایک قرات مزید بھی اس کو دے دو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر مقروض قرض خواہ کو اصل مال سے کچھ زیادہ اگر اس کو لوٹا دے تو یہ از روئے شرع جائز بھی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل مال پر جو زیادتی ہے، یعنی اصل مال سے اگر کچھ مال زیادہ کر کے دیا جائے تو یہ زیادتی جو ہے یہ سود ہے۔ اب اس حدیث پاک میں اصل مال سے زیادتی کو سود قرار دیا گیا، اور سود اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، جبکہ پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل مال سے کچھ زیادہ یعنی ایک قیرات ایک صحابی رسول کو عطا فرمایا۔ دونوں حدیثوں میں اس حوالے سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، اگر کوئی مقروض اصل مال پر کچھ زیادتی کے ساتھ مال قرض خواہ کو واپس لوٹاتا ہے اور یہ زیادتی دونوں کے درمیان مشروط بھی نہ ہو، یعنی نہ تو قولی طور پر مشروط ہو اور نہ ہی عادتاً مشروط ہو، بلکہ مقروض اپنی خوشی اور رضامندی سے اگر قرض خواہ کو اصل مال سے کچھ زیادہ دے دیتا ہے تو یہ از روئے شرع جائز بھی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ لیکن اگر اصل مال سے جو زیادتی ہے اگر یہ مشروط ہو، یعنی دونوں کے درمیان باقاعدہ طور پر یہ شرط عائد کر دی جائے، یا عادتاً عرف عام کے اندر یہ زیادتی معروف اور مشروط بھی ہو، تو ایسی صورت میں اصل مال پر جو زیادتی ہوگی وہ سود کہلائے گی۔ اب جس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل مال سے کچھ زیادہ عطا فرمایا تو یہ وہ صورت ہے کہ جس میں مقروض اپنی رضامندی اور خوشی کے ساتھ اگر مال قرض خواہ کو کچھ زیادہ دے دے اور یہ زیادتی مشروط نہ ہو۔ تو اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔